نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دی صحت کے ساتھ کہ آج ہم ایک اور جمعہ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کا۔ جب جمعے کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی ذہن میں سورۃ الکہف اور درود شریف، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے جو ذہن میں ہونی چاہیے آپ کے، کہ یہ وہ ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید فرمائی ہے۔ اور سورہ کہف کے بارے میں خاص طور پہ آج آپ سے کہوں گی کہ اس کا ترجمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ کبھی شاید ضرورت نہ اس طرح سے پڑھی ہو جتنا کہ اب ہمیں سورۃ الکہف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ اس کی پہلی 10 آیتیں تو یاد کر ہی رہے ہوں گے، شروع کر دی ہوں گی آپ نے، تھوڑی تھوڑی کر کے کریں گے انشاءاللہ تعالی رمضان کے آخر تک ہو جائیں گی۔ تو سورۃ الکہف کو سمجھیں بھی سیکھیں بھی، اس لیے کہ یہ سورت فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل میں چڑھے اور صحابہ سے پوچھا، یعنی ایک وہ جو اس زمانے میں بلڈنگ ہوگی، کہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ جیسے بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک آپ نے دیکھا کیسے گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح فتنے تمہارے گھروں کے اوپر میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت کی بات فرمائی۔ اور آج اگر میں یہ کہوں کہ آج دور فتن ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں تو۔ آپ خود بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے کہ یعنی ایک فتنہ اور اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اور واقعی ایسے لگتا ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح گرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ یہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا تھا کہ بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ فتنے آئیں گے، ایکسپیکٹ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا، یعنی جب قیامت کا قرب ہوگا تو یہ حال ہو جائے گا۔ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مصیبتیں، فتنے ہی فتنے، ہر طرف جدھر نظر دوڑائیں فتنہ ہے۔ اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی یہ کم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے جائیں گے۔ بخاری کی حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دن نا آج کے دن سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ ایوری ڈے آپ یہ صبر کا وقت ہے ہم سب کے لیے۔ فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آئے گا، ہر آنے والا دن آج کے دن سے بدتر ہوگا۔ مجھے تو ایکسپلین بھی نہیں کرنے کی ضرورت کہ کس طرح سے کہ میں آپ کو دلیل دوں کہ ہاں یہ دیکھیں، ہاں یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے۔ میرا خیال میں ہم سب جتنے بیٹھے میں اس وقت سب جان سکتے ہیں کہ کیا اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی اگزامپل بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ اتنی زیادہ شدت ہے فتنوں میں، اتنی زیادہ کہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے اپنی ایمان کو بچائے، کیونکہ یہ فتنے جو ہیں نا یہ ایسے نہیں ہوں گے کہ یہ ٹرائلز آپ کی کسی اور چیز کے لیے، یہ ٹرائلز ٹربولنسز یہ آپ کی ایمان کی لٹیرے ہیں، ایمان کو لوٹ لینے والے ہوں گے، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے۔
آپ کو آپ کے ایمان سے دور کر دینے والے ہوں گے. یعنی یہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا کہ انسان سوچے گا اپنے ایمان کو لے کے میں کدھر چلا جاؤں، کدھر چھپ جاؤں. اور ان میں بہت بڑا ایک فتنہ ہے نا، وہ علم دین کا اٹھ جانا. بہت ساری احادیث ہے اس بارے میں کہ قیامت کے دن دین کا علم یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا. اور آپ غور کریں جتنے فتنے ہیں سب اسی کی وجہ سے نظر آتے ہیں. جب کتاب اور سنت کا علم اٹھ جائے تو تبھی یہ جتنے فتنے آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں تبھی یہ سر اٹھاتے ہیں نا. تو بیس اس کی جڑ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم اٹھ جانا. اور اس کے بعد جن فتنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، میں حدیثیں تو نہیں آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن میں ایک جنرل آپ کو اس کی اگزامپلس دے دیتی ہوں کہ کن کن کا حدیث میں آیا کہ والدین کی نافرمانی ہوگی، عمل نہیں ہوگا لوگوں کے اندر، امانت اٹھ جائے گی، جھوٹی گواہیاں ہوں گی، لوگ وعدوں کو ضائع کریں گے، قطع رحمی کریں گے، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کریں گے، ہمسایوں سے برے سلوک کریں گے، خود غرضی اتنی ہوگی، سیلفشنس جس کو ہم کہتے ہیں اتنی زیادہ ہوگی. پہلے زمانے میں لوگ سیلف لیس ہو کے کام کرتے تھے، آج سیلفش ہیں. ایون اولاد اپنی اولاد ہو کے بھی سیلفش ہوتی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگ چھوڑ دیں گے. دنیا سے محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی، شرک کی کثرت ہوگی، بدعات کی کثرت ہوگی، جھوٹ کی کثرت ہوگی، فریب دھوکے بازی کی کثرت ہوگی، گانے بجانے کے اور میوزیکل انسٹرومنٹس کی کثرت ہوگی، بے حیائی کی، فحاشی کی کثرت ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید میں آج کے حالات دیکھ کے آپ کو یہ بتا رہی ہوں. یہ آج کے حالات دیکھ کے نہیں بتا رہی، یہ حدیث کے اندر سے لسٹ بتا رہی ہوں. اور اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو اس کی حدیث کا میں ریفرنس بھی آپ کو دے دوں گی کون کون سی حدیث میں ہے، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا اس لیے میں ساری حدیث نہیں یہاں پہ کوٹ کر سکتی. لیکن واللہ ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کی دنیا دیکھ کے اور یہ جیسے کسی نے حدیث لکھی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے بیان فرما رہے ہیں، اس قدر ٹرو ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہی تو وہ وقت ہے. اس وقت نہیں تھا ایسے، آج ہے. زنا کی کثرت ہوگی، شراب کی کثرت ہوگی، قتل و غارت بہت زیادہ ہوگا، اور پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے ہوں گے. پیٹ کا فتنہ کیا؟ حرام کھانا، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان تک کو جرت کر لینا. اور لسٹ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. اور شرمگاہ کے فتنے، زنا، ہومو سیکشولیٹی، یہ سب شرمگاہ کے فتنے. یہ فتنے کثرت سے ہونے لگیں گے. کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی، یہ ایک فتنہ ہوگا. جھوٹے لیڈر ہوں گے، یہود و نصارہ کی فالوئنگ ہوگی، برکت اٹھ جائے گی وقت سے، وقت جلدی جلدی گزرنا شروع ہو جائے گا. اور ایمان والا جو ہوگا، جو ایک دین پہ چلنے والا ہوگا، اس کو لوگ کہیں گے یہ تو سٹرینجر ہے، کوئی اجنبی ہے. وہ تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، یہ کون سے ایلین لوگ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. ان میں سے بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے. اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر اپنی امتوں کو نیکی کی بات بتانا اور برائی سے ڈرانا واجب تھا. اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے، یعنی شروع میں تو سب ٹھیک رہے گا، لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی تکلیفیں آئیں گی جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سو بی ویئر. یہ تو پیشینگی وہی ہو چکی ہے، اس لیے اگر آج ہمیں فتنے نظر آ رہے ہیں نا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کی بتا دیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنائے گا، یعنی پہلے فتنے میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا. ایک فتنہ آئے گا، پھر آپ دیکھیں گے اس میں ایڈ اپ ہو گیا اور ایڈ ہو گیا. مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے ہلاک ہی کر دے گا، لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا. پھر دوسرا فتنہ آئے گا، پھر وہ کہے گا اے یہ تو مجھے ہلاک ہی کر دے گا، لیکن پھر وہ بھی گزر جائے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہی آج ہو رہا ہے. ایک فتنہ آتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے بس اب نہیں ہم نے بچنا، وہ گزر جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے. ایسے جیسے ریلا ہے،
ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو پھر فرمایا پس جسے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، اسے موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو۔ تو اس حالت میں اگر موت آئی کہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہے تو تبھی بچ سکیں گے۔ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا آخری انجام اچھا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہو، تب ظاہر ہے اینڈ بھی اسی میں آ جائے گا۔ تو یہ اتنے ہلاک کرنے والے فتنے آئیں گے، اس کے لیے ایک مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ کیسے تیاری کرے، وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ اب نبی تو کوئی نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے چمٹ جائیں اور ان کی کمپنی میں بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھنے لگے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو سہارا دے گی، جو آپ کو تھامے گی، جس کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دے اور اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اور فرمایا، اور دوسرا کیا کیا جائے؟ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فتنوں کے دور میں تم اپنی کمانیں توڑ دینا، ان کے دھاگے کاٹ دینا، اپنے گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ جتنا آپ گھر میں رہیں گے اتنا آپ فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اور ابن آدم کی طرح یعنی حابیل کی طرح تم وہ والا جو حابیل کا طرز عمل تھا وہ اختیار کرنا۔ کیا تھا حابیل کا طرز عمل؟ جب اس کے بھائی نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا تم پہ، تم چاہے مجھے مارو گے بھی نہیں، میں نہیں اپنا ہاتھ اٹھا کے جہنمیوں میں ہونا چاہتا۔ یہی تھا نا؟ تو ریفرین کرنا ہر ایک اس سے مار دھاڑ اور اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا والا طرز عمل آج مسلمانوں نے الٹا اپنایا ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں بدلہ لینا اور اس طرح کرنا، یہ اس طرح سے ہم شاید جیت جائیں گے۔ نہیں، دور فتن کے اندر اللہ معاف فرمائے، ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ دور فتن کے اندر یہ ضرورت ہے کہ حابیل والا بیہیویئر ہم نے اپنانا ہے۔ اور کیا کریں فتنوں کے دور میں؟ اگر آپ ان کو مٹا نہیں سکتے، ظاہر ہے ہم نہیں مٹا سکتے، ہم ان کے سامنے طوفان ایسا ہے کہ اس کے سامنے بند نہیں باندھ سکتے، تو کم از کم ایک کام ضرور کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث سے ہی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے اس وقت جو شخص وہاں پہ موجود ہو اور اس گناہ کو ناپسند کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی وہ سزا سے بچ جائے گا۔ دوسری طرف جو شخص وہاں پہ موجود نہیں، چاہے وہ ہے ہی نہیں، کہیں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اس گناہ سے راضی ہو کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بڑا اچھا ہوا ہے، یہ وہاں پہ جو بے حیائی ہو رہی ہے بڑی، یہ تو بڑا اچھی کام ہو رہا ہے، یعنی گناہ سے راضی ہو، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گناہ کیا ہو، خود گناہ کو دیکھا اس نے، یعنی اس نے عذاب مول لے لیا، اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ ایسا ہی ہے جیسے خود گناہ دیکھنے والا۔ اور پہلا والا کون سا تھا؟ چاہے وہ ان لوگوں کے بیچ میں رہتا تھا لیکن اس کو گناہ کو ناپسند کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارے ایمان کا یعنی کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں تو برا جانے برائی کو، اگر دل میں بھی نہیں برا جانتے اور یہ سوچیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، جو بھی فتنہ آ رہا ہے، برائیاں آ رہی ہیں، جو بھی ٹرائلز آ رہے ہیں ان چیزوں کو بڑا اچھا سمجھیں، قتل و غارت ہو رہی ہے وہ آپ کے نزدیک اگر اچھی چیز ہو رہی ہے یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، علم دین کا اٹھ جانا بڑا اچھا ہو رہا ہے، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں وہ اچھی بات ہو رہی ہے، بے ایمانیاں لوٹ مار اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں نہیں یہ تو اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں انسان کو کیا بنا دیتی ہیں کہ جیسے کہ وہ اس گناہ کو خود دیکھ رہا ہے، اس میں خود ملوث ہو کے، خود غرضی قطع رحمی کو آپ دیکھ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی ہو رہی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب ٹھیک چل رہا ہے، یہ سب اچھا ہے، موسیقی عام ہو رہی ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو رہے ہیں،
یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عملے قوم لوط جو ہے اس کو اگر لیگلائز کیا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکویلٹی ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی۔ تو سمجھ لیں ایسا انسان خود گناہ کو دیکھنے والا ہے، خود گناہ میں ہے، اس کا عذاب اس کے سر پڑ گیا۔ ہمیں کتنا کیئرفل رہنا ہے اس چیز میں کہ ہم کس چیز کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے ایسے دیکھیں فتنے جس میں مبتلا ہونے والا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، اور پھر ہم ان فتنوں کو دیکھ کر اور ہم سوچیں کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایسے وقت میں، اور حدیث میں کیا آیا کہ جس وقت حرج کے فتنے کا فتنہ آئے گا نا، حرج کیا ہے؟ ایک حدیث میں حرج کی بھی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ قتل و غارت کی کثرت ہو جائے گی، اتنا خون خرابہ ہوگا دنیا میں، نہ مارنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہوں۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے گی نا تو فرمایا کہ اس وقت عبادت میں رہنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ سبحان اللہ! ہم سوچتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، ہم ہجرت کرتے، کتنا ہمیں اجر ملتا، ایسے ہوتا۔ یہ حدیث اگر آپ دیکھ لیں، ترمذی میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ حرج کے فتنے میں عبادت میں رہنا ایسی ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا۔ تو اگر آپ یہ اجر لینا چاہتے ہیں نا تو حرج کے دور میں، کیا آج ہے حرج کا دور؟ کیا قتل و غارت کی کثرت ہے؟ کیا خون خرابہ ہو رہا ہے دنیا میں اس طرح؟ ایسے وقت میں کیا کرو؟ عبادت میں مشغول رہو۔ ہم اور زیادہ دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، جبکہ ہمیں کیا کہا گیا؟ عبادت میں مشغول رہو۔ دنیا اس طرف جا رہی ہے اپنے اختتام کی طرف، جو فتنہ دجال ہے اس کے لیے ساری پریپریشن ہو رہی ہے دنیا میں۔ اگر آج ہم چھوٹے فتنوں کے سامنے بند نہیں باندھ سکے، یا اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکے، یا اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، فتنہ دجال سے کیسے بچا سکیں گے بتائیں؟ اگر ہمارے لیے یہ چھوٹے فتنے ہی اتنے بڑے ہو گئے کہ وہی انہی سے ہم اپنا ایمان نہیں بچا پا رہے، تو بتائیں کل کیسے ہم اپنا ایمان بچائیں گے؟ فتنوں کی شدت کا تو عالم یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کہ اتنا زیادہ دنیا کے اندر فتنہ ہوگا کہ ایک دن بھی پورا انسان اپنا ایمان نہیں بچا سکے گا۔ صبح اس نے کس حال میں کی اور شام تک کیا حال ہو گیا اس کا۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے دین کا علم لینے کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے خیال میں آج سے 100 سال پہلے شاید، ٹھیک ہے اس وقت بھی میں نہیں یہ کہوں گی کہ نہیں اس وقت نہیں کوئی ضرورت تھی، لیکن شاید اتنی ضرورت نہ ہو جتنی کہ آج ضرورت ہے۔ دیکھیں جس وقت کوئی بیماری کا وائرس پھیل جائے، خدا نخواستہ کوئی ایڈز ہے یا اللہ معاف کرے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اس کا کوئی وہ اگر پھیل رہا ہے ہر جگہ، اس وقت زیادہ ضرورت ہے احتیاطی تدابیر کی، یا عام حالات میں؟ عام حالات میں بھی انسان شارٹس لے لیتا ہے، عام حالات میں بھی انسان احتیاط کرتا ہے، لیکن جس وقت ہر طرف پھیل رہا ہو اور آپ کو پتہ چلے یہاں پہ بھی اس کو بھی لگ گیا، اس کو بھی لگ گیا، اس وقت زیادہ آپ کرتے ہیں نا احتیاط۔ یہ وہی دور ہے، فتنے اتنے زیادہ ہیں، اس وقت اتنے فتنے نہیں تھے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر ہماری نانیوں، دادیوں، پردادیوں نے قرآن کو نہیں سیکھا، دین کو اتنا نہیں جانتی تھی، تو پھر بھی ان کا گزارا چل گیا، اس لیے فتنے اتنے نہیں تھے نا۔ پر آج اس قدر فتنے ہیں کہ اگر قرآن سے ہم نہیں جڑے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ کس طرح اپنے ایمان کو بچائیں گے؟ ہم سوچتے نہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل، بھائی مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بھی تو اتنا بتایا کہ اس وقت میرے دین کے اوپر چلنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ مٹھی میں لینا، اتنا مشکل ہوگا، واقعی مشکل ہوگا، لیکن اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اے اب ہم وہاں پہ ہوتے تو ہم بھی یہ قربانی دیتے تو ہمارے بھی درجے ایسے ہوتے، کتنی ہمیں خواہش ہوتی ہے نا، ہم یہ کر دیتے تو ہم وہ کر دیتے، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کر دینا تھا۔ تو آج آپ کو موقع ملا ہے
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت صبر کرنے والے دنوں میں صبر کرے گا، جو اس وقت اللہ کے دین پہ چلے گا، اس کو تھام لے گا، تو اس کو 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 50 ان میں سے جو 50 ہیں نیک لوگ جو 50 ہوں گے ان کے برابر اس کو اجر ملے گا یا ہمارے 50 کے برابر اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 کے برابر، یعنی 50 صحابہ کرام جو ہے نا ان کے برابر آپ اجر پا سکتے ہیں آج کے وقت میں بھی۔ جہاں جہاں دین کے اوپر چلنا جتنا مشکل ہے، خیر ہمارا تو اتنا مشکل ہے ہی نہیں جتنا کہ ہم نے ہوا بنا لیا، لیکن فتنوں کے دور میں اور مشکل ہوتا جائے گا۔ صبر کے دن آ رہے ہیں، اپنے آپ کو تھامنے کے دن آ رہے ہیں، مشکلات میں مصیبتوں میں گھبرائے بغیر ایمان کے اوپر چلتے رہنے کے دن آ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو تیار کرنے کے دن آ رہے ہیں کہ جس میں آپ کی نسلیں ایسے جو شدید فتنے ہیں ان کے سامنے کھڑی رہ سکیں، اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ تو اس میں ارے کوئی میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی، لیکن دیکھیں یہ وقت تو آنا ہی ہے جو فتنوں کا دور ہے۔ یہ تو جیسے حدیث میں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جو دنیا کا حال دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حدیثیں تو ساری آج کے لیے ہی ہیں لکھی ہوئی، یہ آج کے لیے ہیں۔ تو جب ہم یہ ریئلائز کر سکے ہیں تو پھر اب اس کا جو سلوشن بتایا گیا اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے وہ فتنوں کا دور آ گیا، یہ سب مانتے ہیں، پھر آگے کیا کریں؟ آگے کچھ بھی نہیں پتا، آگے کچھ وہ جو بتایا گیا ہے وہ کرنا نہیں ہے، تو پھر کیسے بچو گے بھائی؟ اپنے بچاؤ کا انتظام کرو، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ تو اس کے لیے جیسے سورہ کہف کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ترجمے کے ساتھ ذرا پڑھیں۔ میں انشاءاللہ تعالی ان میں سے کسی دن میں آپ کو خود بھی بتاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں اس سے پہلے آپ خود سوچیں کیا سیکھا اس صورت میں۔ ترجمہ ضرور خود ترجمے سے پڑھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر پھونڈر کریں، تدبر کریں، کیا مجھے بتا رہی ہے یہ صورت۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس دن میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ پھر دیکھیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا تھا اور اس دن آپ کو کتنی سمجھ آئی، کیونکہ یہ صورت بچائے گی۔ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں دعا کرتے تھے۔ سوچیں کتنی امپورٹنٹ ہے یہ دعا، ہمیں چھوٹے ہوتے سے ایک دعا بس سکھا دی گئی، ایک ربی جعلنی اور ایک ربنا آتنا۔ ربنا آتنا بہت اچھی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کی بات ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ رٹا دی گئی، ہم بھی رٹ کے بس اس کے بعد کبھی دوسری دعا کا سوچا ہی نہیں۔ حالانکہ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی کوئی قرآنی ہے، مسنون ہے، کوئی بھی دعائیں آپ کرنا چاہیں آپ کریں، اردو میں نہیں لیکن کر سکتے، مگر سلام پھیرنے سے پہلے قرآنی مسنون تمام دعائیں کریں۔ لیکن ایک دعا دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی کی ہو، وہ دعا ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہونی چاہیے مانگنی۔ سوچے نا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کی، مگر اکثر ہم میں سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آسان سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ یہ میں اس طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتی ہوں کہ اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی کے جتنے فتنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی فتنے اس میں اس دعا میں پناہ مانگ لی گئی۔ اور موت کے وقت کے فتنہ، موت کے وقت کے فتنہ یہ ہے کہ شیطان ایسے انسان کے اوپر اس وقت حملے کرتا ہے نا، جتنا زیادہ موت کے قریب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ وقت آسان کر دے ہمارے لیے، جتنا زیادہ اس وقت حملہ کرتا ہے نا پوری زندگی میں اتنا نہیں کیا ہوتا۔ کیا وجہ ہوتی کہ یہ انسان اب بارڈر کراس کرنے والا ہے، اگر یہ ونس دوسری طرف چلا گیا، موت آ گئی، تو اس کے بعد تو شیطان کا تو کام ختم ہو گیا نا، پھر تھوڑی وہ بہکا سکے گا۔ تو اب اس کے پاس لاسٹ چانس ہے، کوئی جہاز میں چڑھنے لگا
لاسٹ چانس ہے، اگر اس کو کوئی روکنا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی بھی بہکانا ہے، تو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے انسان کو ایمان سے پھیر دے، اس کا ایمان لوٹ لے، انسان کے اندر شکوک و شبہات ڈال دے، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ جو آج تک ہم نے پڑھا تھا پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، وہ اسلام صحیح بھی تھا کہ نہیں صحیح تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہی ریلیجن صحیح ہوتا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی سخت وقت ہے موت کا۔ تو اس وقت یعنی جب آپ زندگی کی اپنی آخری ٹائم کی طرف جا رہے ہوتے، اس وقت کا فتنہ ہے شیطان کا فتنہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے موت کے فتنے سے بھی بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم نے کل بات کی تھی نا، ہمیں موت ایمان پہ آئے، ہمیں موت نیکی کے کام پہ آئے، تو کیونکہ وہ وقت اگر ایمان کے اوپر آپ نے نہیں اس کو کلوز اپ کیا، یہ جو آپ کی پوری زندگی کا ایک دروازہ بند ہو رہا ہے، یہ دنیا کی طرف کا دروازہ بند ہو رہا ہے، تو اگر آپ نے اپنا کلوجر ایمان پہ نہیں کیا، سارا پچھلا ضائع ہو گیا، اس لیے اس وقت کی ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ تو موت اور زندگی کے فتنے سے بھی اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہ سے بھی مجھے اپنی پناہ میں لے لینا، اور قرض سے بھی اپنی پناہ میں لے لینا۔ یہاں پہ تو ہر کوئی مقروض ہے، اور ہمارے ملکوں میں بھی بچہ بچہ مقروض ہے، جس ملک کے اوپر اتنا قرض چڑھا ہو وہ بھی مقروض سارے ہی ہیں۔ تو اللہ قرض سے بھی میں تیری پناہ مانگتی ہوں، گناہ سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر طرح کے عذاب قبر سے بھی محفوظ، اور دنیا زندگی اور موت کے فتنوں سے بھی محفوظ، اور ان سب چیزوں سے محفوظ تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پابندی کرتے تھے اس دعا کی، اور ہمیں کتنی کرنی چاہیے جو رہتے ہی ایسی دنیا میں جہاں پہ فتنے ہیں ہر طرف۔ تو اس لیے اس دعا کو اگر نہیں آتی، آج سے اس کو یاد کرنا شروع کریں، پابندی کریں اس دعا کی، ضرور مانگیں اس دعا کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی اور موت کے فتنوں سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورۃ الکہف پڑھنی ہے آج ہم نے، جو جمعے کے آپ کو مسنون سنتیں، یعنی جو مسنون اعمال ہیں، آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائے تھے، غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، ناخن کلپ کرنے ہیں، آپ نے تیل لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے، اگر آپ نے باہر نہیں جانا تو، اگر باہر جانا ہے تو پھر نہیں لگائیں، مرد لگائیں، جمعے کے لیے جانے کے لیے مرد ضرور لگائیں، آپ ان کو لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھیں، تو آپ خود لگائیں، یہ بھی ایک سنت ہے، بجائے اپنے اوپر لگا کے اور پھر جمعے کے لیے نکلنے کے اپنے ہسبینڈ کے اوپر لگا دیں، اپنے بچوں کے اوپر لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سنتوں کو آج ہم پورا کر کے اجر لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دوسرا آپ کو میں تھوڑا سا اعتکاف کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی۔ اعتکاف کیا چیز ہے، کیونکہ آگے وہ دن آ رہے ہیں جو اعتکاف کے لیے ہیں، آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یعنی جب 21ویں شروع ہونے لگے تو اس سے پہلے رات کو ہی، یعنی ایک رات پہلے جو ہوتا ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے، تو 20th جو ہوگی اس کی مغرب سے آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف عین کا افا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکلوڈ کر لینا خود کو، کسی کام کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دینا، آئسولیٹ کر دینا خود کو۔ تو شرعی لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ مسجد میں سیکلوڈ کر دیتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا، لیکن جب آخری سال تھا زندگی کا تو اس وقت 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو وہ مرد ہوں عورتیں ہوں سب کے لیے اعتکاف مسجد میں کرنا ضروری ہے، مسجد بھی وہ والی جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں
بیویاں جو تھیں انہوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا، اس میں اعتکاف کرتی تھیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ جوان تھیں، ایسے نہیں ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نہیں کیسے ہوں گی لڑکیاں، کیسے صرف بوڑھی عورتیں جا کے مسجد میں اعتکاف کریں، ہائے لڑکیوں کا کیا۔ نہیں، ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ سیف ہو، سیکیورٹی ہو، صحیح ہو، تو وہاں پہ عورتیں بھی جا کے مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب ان کے تو حجرے آپ دیکھیں تو مسجد کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ ٹو دا مسجد تھے نا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ساتھ ہی تو جڑے ہوئے تھے مسجد کے، تو وہ تو وہیں پہ پھر گھر میں ہی کر لیتی ہیں اعتکاف، لیکن نہیں، ان کے بھی ٹینٹ لگتے تھے مسجد میں، وہاں پہ اعتکاف کرتی تھیں۔ تو ہم نے کیسے پھر کہہ دیا کہ گھر میں ہی کر لیں اعتکاف؟ لیکن ہاں کچھ ائمہ کرام اجازت دیتے ہیں، جیسے کچھ کے نزدیک گھر میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی مسجد میں نہیں ہے اویلیبلٹی، آپ بالکل کسی طرح بھی وہاں پہ انتظام نہیں بن سکتا اور آپ کو شوق ہے اعتکاف کرنے کا، تو پھر آپ گھر میں کر لیں۔ ان ائمہ کرام کے اس کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ سنت سے تو یہی ثابت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ازواج مطہرات بھی مسجد نبوی میں ہی کیا کرتی تھی اعتکاف۔ تو اعتکاف کتنے دن کا ہم کر سکتے ہیں؟ کم از کم 1 دن اور رات کا اعتکاف ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں 15 منٹ کا اعتکاف کر رہی ہوں، میں 20 منٹس کا اعتکاف کر رہی ہوں، میں مسجد میں آئی، میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، ایسا کوئی اعتکاف ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعتکاف وہی ہے کم از کم 24 آورس کا ہو، کم سے کم یہ اس کی لمٹ بتائی گئی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تو پھر آپ 10 دن کا کر لیں، 10 دن کا نہیں بھی کر سکتے نا تو 1 دن اور رات کا تو کوئی، اگر ذمہ داریاں نہیں ہیں، چھوٹے بچے نہیں ہیں گھر کے اندر، کوئی ایسا آپ کے اوپر اور کوئی نہیں رسپانسبلٹی، تو ٹھیک ہے پھر آپ کریں 1 دن کا، 2 دن کا، جتنا بھی آپ نیت کر لیں۔ اس کے لیے بھی شرط وہی ہے کہ آپ کو پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پیریڈس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعتکاف کرنے والا انسان دنیا سے کٹ کے نا ایک طرف ہو جاتا ہے، اور اس میں سول پرپس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اس کے اندر اب ہم بیٹھ کے پھر اکثر یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کہ مسجدوں کے اندر ایسا ماحول ہو جاتا ہے جیسے کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، اور اس گیٹ ٹوگیدر میں جناب سب باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر لوگ چٹ چیٹ، ادھر مذاق ہنسی یہ وہ، تھوڑی تھوڑی دیر میں، کیونکہ ہمیں عادت کہاں ہوتی ہے اتنی عبادت کرنے کی، ہم تو کبھی بیٹھے ہی نہیں ہوتے کہ ہم 1 آدھ گھنٹے سے زیادہ کبھی بیٹھے، اب وہ تھوڑی دیر میں تنگ پڑ جاتے ہیں، پھر آپ نکلیں، آپ کس سے بات کریں، اس سے کریں، ادھر کریں۔ یہ نہیں ہے چیز اعتکاف میں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کسی سے آپ بات ہی نہیں کر سکتے اور چپ کا روزہ ہوتا ہے اس میں اور آپ کو بات کرنا حرام ہے، ایسے نہیں کہہ رہی، مگر جسٹ چٹ چیٹنگ کے لیے ضروری کوئی بات کرنی ہو تو آپ کر لیں، لیکن ایسے ہی کسی سے باتیں کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، وضو کرنے گئے تو فلاں سے باتیں کرنی شروع کر دیں، تو وہ تو ایک پارٹی ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہ پارٹی ماحول کا تو نہیں مقصد ہے یہ اعتکاف کرنا، اکثر جگہوں پہ ایسے دیکھا گیا کہ یہ اس طرح، کیونکہ ہم اعتکاف کی روح ہی نہیں سمجھ پائے کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے۔ عبادت ہے اس کا مقصد، نوافل پڑھیں، تسبیحات کریں، آپ ذکر اذکار کی اور کثرت کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی اگر کوئی موٹیویشنل لیکچر آپ سن کے اپنے آپ کو ہی بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہ میسج مووی لگا کے بیٹھ گئے، یا وہ اچھا چلو حضرت عمر کی وہ جو مووی ہے یوٹیوب پہ وہ لگا کے دیکھنا شروع کر دیا کہ چلو کوئی انٹرٹینمنٹ تو ہو، اب یہاں سے ٹیکسٹنگ شروع کر دی کہ میں باتیں تو نہیں کر رہی، میں ٹیکسٹنگ ہی کر رہی ہوں نا، میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ اعتکاف میں ہو سکتی۔ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیں، ایک ہوتا تھا نا رہبانیت ہوتی تھی نا پہلے مذاہب میں، لوگ دنیا چھوڑ کے جا کے جنگلوں کے اندر اس طرح رہتے تھے اور وہیں پہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے تھے۔ تو ہمارے اسلام میں نا رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف ایسے ہی ہے جیسے آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں، کٹ کے آپ نے عبادت شروع کی ہے اللہ کی، ایک طرف آپ نے فوکس کر لیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان کسی کے در پہ جا کے بیٹھ جائے کہ میں آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، میں فقیر ہوں، جب تک مجھے اس دروازے سے کچھ ملے گا نہیں میں نہیں یہاں سے جاؤں گا، بس آپ اس کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے نا مسجد، تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے، آپ نے وہاں پہ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لی اور آپ نے کہا کہ میں اللہ یہاں سے نہیں ہلوں گا، اب میں تو لے کے ہی جاؤں گا، جب تک تو مجھے نواز نہ دے میں نہیں جاتا۔
اور سوچیں کوئی کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے تو کوئی احسان کرنے والا انسان ہوگا تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی بھیجے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ کیا بھیج سکتی ہے. وہ تو اس کی مثال ایک ہے کہ کسی کے گھر میں سعید بن مسیب تھے، ان کی شہد کی دکان تھی. تو ایک عورت آئی پیالہ لے کے، کہنے لگی کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے شہد دے دیں. تو ان شیخ نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس کو شہد کا کنستر دے دو پورا، وہ یعنی سمجھ لیں ایک سلنڈر کنٹینر پورا وہ دے دو. تو ملازم نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک پیالہ اس کو، جو اس کا پیالہ جتنا وہ مانگ رہی تھی اتنا دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو شہد کا پورا کنستر دو. تو ملازم نے پلٹ کے جواب دیا کہ یہ عورت تو صرف ایک پیالہ مانگ رہی ہے، میں اس کو پورا کیوں دے دوں؟ تو انہوں نے فرمایا، سعید بن مسیب نے، کہ یہ عورت اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہی ہے، ہم نے اس کو اپنے ظرف کے مطابق دینا. بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی بات ہے، جب ہم مانگتے ہیں نا تو ہم اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کے عنایت کرتا ہے، وہ اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے. جب آپ اس کے گھر پہ بیٹھ گئے جا کے اور اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے جا کے اور آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کر رہے ہیں، سوچیں وہ کتنا عطا کرے گا، جتنا آپ مانگیں گے اس سے بھی کہیں زیادہ. تو ساری اپنی آپ نے مشغولیات چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہوا ہے، اپنی ساری اور فکرات کو چھوڑ کے، دیکھیں جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو کتنی ساری ادھر ادھر کی باتیں، کبھی فون آ رہا ہے، کبھی کسی کی بات، کبھی کوئی میل آ گئی، کبھی فلاں آ گیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، پھر بھی انسان کی جو توجہ ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس وقت آپ فوکسڈ ہو کے عبادت کر سکتے ہیں، بالکل ہر ایک کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں سما جائے، اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے. اور یہ انس، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک تعلق بنا لیتے ہیں، یہ قبر کی وحشت میں کام دے کہ جس وقت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا دل بہلانے والا. اور اگر دل اس کے ساتھ مانوس نہیں ہوا تو وہ کون ہوگا جو قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، حشر میں ہمارا ساتھ دے گا. تو اس میں اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سو بھی رہے ہیں نا تو وہ بھی آپ کا عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کا جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں عبادت میں کاؤنٹ ہے کہ اللہ کی خاطر آپ الگ ہوئے ہیں نا، تو آپ کا وہ سارا ٹائم کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ سارے رمضان میں ویسے تو عبادت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کرنی چاہیے، لیکن یہ آخری عشرے میں نا جو اب آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھ جاتے تھے. تو اعتکاف کے لیے اگر آپ کی مسجد میں انتظام نہیں ہے تو اسی لیے آپ کو آج بتایا تاکہ اگر آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ انتظام کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. پھر آپ ابھی سے اپنی تیاری رکھیں اور نیت کر لیں اعتکاف کی. دیکھیں جو ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتا ہے. اور جن کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی. اتنی زیادہ دوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک دن کے اعتکاف. تو سبحان اللہ، نہیں کتنا بڑا عمل ہے یہ، کتنی بڑی نیکی کا. جو جہنم سے بچ گیا تو پھر اس کو تو اور کیا چاہیے پھر. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سنت جو آج سمجھ لیں ایک طرح سے ختم ہی ہو گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ویکینڈ ہے. آپ لوگ
کہیں نہ کہیں جائیں گے، کوئی آپ کو بلائے گا افطاری پہ، کچھ ہے، تو اس سنت کو اگر زندہ کر سکیں. سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے تھے، کسی بھی نشست سے اٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جو 100 بار گنی جاتی تھی. یعنی صحابہ گنتے تھے تو پتہ چلتا تھا ان کو کہ 100 ٹائمز آپ نے یہ دعا کر لی ہے نشست میں بیٹھے بیٹھے. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب غفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم. رب غفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. وتب علیہ، یعنی اے اللہ میرے اوپر ایک طرح سے سمجھ لیں مہربان ہو جا، توبہ کو قبول کر لے. انک انت التواب الرحیم. تو اس لیے یہ اگر ہم چلو 100 دفعہ نہیں کر سکتے، 2 دفعہ کر لیں، 3 4 دفعہ کر لیں، شروع تو کریں اس کو، کہ سنت کو زندہ تو ہم کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرنا ہے. اور جو میں نے آپ کو بازار کی بھی دعا بتائی تھی، اب آپ گروسری کرنے جائیں یا کسی بھی اب ظاہر ابھی آپ کو یاد نہیں ہوئی ہوگی، تو آپ ایسا کریں اپنے فون میں اس کو لکھ کے اپنے فون میں پکچر لے لیں یا پیپر پہ لکھ کے اپنے پرس میں رکھ لیں. تو آپ جاتے ہوئے آپ نے اگر اس کو پڑھ لیا تو کتنا بڑا آپ اجر کما سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے. اسے یہ 1 2 باتیں تھیں کسی نے پوچھی ہوئی تھیں جو آپ لوگوں کو میں بتا دوں. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ اگر کسی کو چھٹیاں ہیں، کسی کو سیر پہ جانا ہے تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ کیونکہ جیسے لانگ ویکینڈ ہے یا کسی کی ویکیشن آئی ہے، یہ کافی زیادہ سوال یہ آ رہے ہیں کہ شاید گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کی لوگ شاید ادھر ادھر نکلنا چاہتے ہیں تو بس یہی چھٹی ملی اور ایسے، تو پھر کتنے روزے رکھیں بعد میں. تو ایک بات آپ کو بتا دوں، رمضان کی اگر آپ کو قدر و قیمت پتہ چل جائے نا، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کتنا قیمتی یہ وقت ہے، تو آپ کو ساری چھٹیاں بھول جائیں. آپ کے گھر میں شادی ہو تو آپ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، ویکیشن پہ میں جا رہی ہوں ویکیشن پہ، ادھر وہ کہتے ہیں شادی کی تیاری کے دن ہے آپ ویکیشن پہ چلے گئے. تو کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ربط سمجھ آتی ہے نا. یہ تو بالکل ہی بے ربط چیز ہے کہ ادھر رمضان ہو اور ہمیں ویکیشن کا یا سیر کا کے آئیڈیاز آنے شروع ہو جائیں. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان میں اپنے آپ کو بلکہ فارغ کرو عبادت کے لیے. تو یہ آپ کو میں بتا دوں، رمضان میں آپ رمضان کا 1 روزہ بھی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، وہ بھی تو ہمارا سفر ہے. سفر کوئی ضرورت کے تحت ہو تو پھر بھی ہے. اب میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا لوں، چلو جی میں آج وہاں پہ چلتی ہوں، اب میرا تو یہ سفر ہو گیا، چلو روزہ چھوڑ دو، یہ نہیں ہے. دیکھیں ایک حدیث آپ کو بتا دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روزے کی کیا اہمیت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا 1 روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا، جسٹ 1 روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے نا، اس ایک کا نہیں ہے کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، اس ایک کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو آپ میرے سے اگر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کتنے روزے رکھیں، 2 رکھیں 1 کے بدلے میں، یا 10 رکھیں، آپ 10 کیا اب ساری زندگی بھی رکھتی رہیں گی نا، وہ 1 نہیں پورا ہو سکتا، آپ ویسے 1 سے زیادہ کا پوچھ رہے ہیں. تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. اس لیے نہیں ہو سکتا پورا کیونکہ دیکھیں ہر سال جس دن میں بھی آپ روزہ رکھیں گے وہ رمضان سے افضل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ رمضان جب آئے گا تو آپ کے اوپر آلریڈی اس کے روزے فرض ہوں گے، تو اس روزے کی کمپنسیشن کب ہوگی؟ اور جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کی بھی آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں. آپ کیا سمجھتے ہیں جان بوجھ کے چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی کہے میں نے نہیں رکھنا، یہ جان بوجھ کے چھوڑنا ہوتا ہے. یہ بھی جان بوجھ کے چھوڑنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی جان بوجھ کے چھوڑنا ہے کہ کل میرا ایگزام ہے اب میں روزہ نہیں رکھتی کیونکہ مجھے تیاری کرنی ایگزام کی. اچھا اس لیے میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے اور رمضان کے بعد شادی ہے گھر میں تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، شاپنگ ہے، تو پھر میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں. کل میرا جاب کا انٹرویو ہے تو میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں. ہم سیر پہ جا رہے ہیں تو میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں. یہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا ہے. جان بوجھ کے کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتا اس وجہ سے، چاہے اسکول ہے، ایگزام ہے، انٹرویو ہیں، جو مرضی ہے، سب جان بوجھ کے چھوڑنے والی چیزیں ہیں.
اب ایسے لوگوں نے، یا یہ کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے مائگرین ہو جاتی اس لیے میں روزہ چھوڑوں، ٹھیک ہے آپ کو ہوتی ہوگی، لیکن آپ رکھ کے تو دیکھیں، ابھی تو نہیں نہ ہو رہی، پہلے سے پیشین گوئی کر کے ڈر کے بیٹھ جانا میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ ہو نہ جائے کہیں مجھے. اللہ سے دعا کریں. کیا ساری زندگی آپ اسی طرح روزہ چھوڑتے رہیں گے کہ کہیں ہو نہ جائے کیونکہ مجھے ڈر ہے، ایک دفعہ ہو گئی تھی، 2 دفعہ ہوئی تھی، 3 دفعہ ہوئی تھی، تو کوئی بات نہیں، اب پھر رکھ کے دیکھ لیتے، تو ٹرائی تو کریں. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے جن کو نا بہت معمولی سمجھا ہوا ہے. یہ دن بڑے ہی قیمتی ہیں، شاید ان کی قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم، اسی لیے ہم ایسے ہی بس ان کو گزار دیتے ہیں سارا دن ادھر ادھر گھوم گھام کے باتیں کر کے. کاش ہمیں قدر و قیمت پتہ چل جائے نا. کوئی بات نہیں، ابھی نہیں پتہ چل رہی، شاید نہ میری باتوں سے بھی نہیں سمجھ آئے، لیکن جس دن یہاں سے گئے اس دن ضرور پتہ چل جائے گا کہ وہ رمضان جو میرے پاس بڑے اچھے چانس تھے میں نے گنوا دیا. یہ سمجھ لیں کہ سیل لگی ہوئی ہے، یہ سیل اب اوور ہونے میں 13-14 دن رہ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، سیل اوور ہو گئی، یہ اجر نہیں ملنی. ایک ایک فرض کے جہاں پہ 70 گنا مل رہے ہیں، وہاں پہ کہاں سے آپ یہ دن دوبارہ لا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے اگلے سال ہماری اتنی زندگی ہے بھی کہ نہیں، اگلے سال کا ہمیں رمضان ملے بھی یا نہیں، اور ملے بھی تو کس حالت میں ملے. ان دنوں کی قدر کریں. ہر اپنی ایکٹیویٹی جو آپ چھوڑ سکتے ہیں، جو اس وقت رہ سکتی ہے، وہ چھوڑ کے اس وقت آپ عبادت میں اپنا وقت گزاریں. اور مجھے پلیز ای میل، اگر آپ کی مہربانی ہو، میں ای میل دیکھتی ہوں کہ چلو کسی کا اگر رمضان کا کوئی کوشچن ہے اس کا جواب دے دوں. جو آپ کی ای میل اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے نا رمضان کے حوالے سے، ادھر ادھر کی باتیں، وہ نہیں میرے سے اس وقت پوچھیں. میں بھی اپنے وقت کو اس پہ لگاؤں گی. آپ کو بھی کوئی اتنا ارجنٹ یہ چیز نہیں، اس وقت جو ارجنٹ چیزیں ہیں نا ان کا ہی سوال کریں جو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہیں. ارجنٹ چیزوں پہ توجہ دیں اور باقی چیزوں کو سب کو چھوڑ دیں کہ یہ رمضان کے بعد بھی ہو سکتی. ہر کام کرتے ہوئے پوچھیں یہ رمضان کے بعد ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، تو بس چھوڑ دیں. یہ میں اپنا وقت کیوں اس کے اوپر گزاروں؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر آپ پرائرٹائز کریں گے نا اپنے وقت کو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ بیسٹ طور پہ گزار سکیں گے رمضان. ورنہ غیر ضروری کاموں میں آپ کا وقت گزر جائے گا. وقت نے نہیں رکنا، وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، آپ کو اس کا بیسٹ یوز کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. آج بہت زیادہ درود شریف ہم نے پڑھنا ہے، ذکر میں بھی درود شریف ہی ہے، دعاؤں میں بھی درود شریف ہی ہے. اس کی کثرت کریں، بہت زیادہ درود شریف پڑھیں، اپنے درجے بلند کر لیں درود شریف پڑھ پڑھ کے، اپنے گناہ بخشوا لیں درود شریف پڑھ پڑھ کے. اب اپنے اوپر 10 رحمتیں، یہ وہ تو ایک دفعہ پڑھنے سے ہوگا، آپ تو انشاءاللہ زیادہ دفعہ پڑھیں گے نا، تو اپنے اوپر کئی ہزار رحمتیں آج لے لیں اپنے لیے، سمیٹ لیں اپنے لیے درود شریف پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری ہم کر بھی سکیں اس طرح، ان کے اوپر عمل جیسے ہم بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو پھیلانے والا بنائے اور برائی سے روکنے والا بنا دے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تفسیر کی بھی کلاس ہے، جمعے کو ہماری تفسیر کلاس ہوتی ہے. تو ابھی سے 4 گھنٹے کے بعد آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اس کلاس میں آئیں. دیکھیں آج ہم نے بات کی ہے نا قرآن سے جڑنے کی فتنوں کے دور میں، تو میں اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتی ہوں. کسی کو ہم فورس تو نہیں کر سکتے، مگر یہ تو آپ کو اپنے آپ میں خود فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے دور میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا سٹیپ اٹھاؤں. اگر آپ یہ سٹیپ نہیں اٹھاتے تو کل کو آپ شکایت نہیں پھر کر سکتے کہ ہاں یہ فتنے بہت، یہ بہت، وہ آپ نے اس کے لیے اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا. تو ہم نے انشاءاللہ اس قرآن سے جڑنا ہے. تو آپ لوگ ضرور ایک دفعہ آ کے دیکھیں کلاس میں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر قرآن کے ساتھ جوڑ دے. ایک دن کا اعتکاف انہوں نے پوچھا کہ کتنے بجے سٹارٹ کریں اور کب ختم کریں. جب بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسنون اعتکاف ایسا نہیں ہے. 10 دن کا اعتکاف بس ایسا ہے جو مسنون ہے، پھر آپ چاند دیکھ کے اس سے اٹھیں گے. باقی اعتکاف جو ہے وہ آپ کوئی بھی 24 آور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.